اونٹنیاں، اور 20 اونٹنیاں، 20 اونٹ ہمارے نبی کی زندگی میں یہی تجارت کی بازار میں ملتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی ہی کلکی ہیں اور ہمارے نبی ہی اوتار ہیں۔ وہ لوگ پتہ نہیں کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو مورتی کے پران پرتشٹھا کرنے چلے جاتے ہیں۔ پران پرتشٹھا سمجھتے ہیں؟ پران پرتشٹھا، پران مطلب جان، پرتشٹھا منے رکھنا۔ ابھی 22 تاریخ کو پران پرتشٹھا ہوا، یعنی جان رکھی گئی ہے، یعنی جان، روح ڈالی گئی ہے۔ کس میں؟ روح کون ڈالتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ماں کے پیٹ میں، کون روح ڈالتا؟ اللہ ڈالتا ہے۔ یا الٹا ہوا، یا مودی جی نے اللہ کو روح ڈال دی؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے، ہم اسی دن سے کنفیوز ہیں یہ ہوا کیسے۔ رام خدا ہے نا ہمارے ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق، ان کا بھگوان ہے، ان کا ایشور ہے، وہ مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی کو ایشور مانتے ہیں، تو رام ایشور ہوئے یعنی خدا ہوئے، اور خدا کا بندہ کون ہوا؟ مودی جی ہوا۔ پتا چلا کہ مودی جی نے ہی رام کو زندہ کیا، رام کو پیدا کیا، حالانکہ یہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ رام چندر جی مودی جی کی مورتی میں روح ڈالتے، لیکن یہاں الٹا ہو گیا معاملہ۔ اب کیسے خدا بھائی جو انسان روح ڈال رہا ہے؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روح ڈالی ہے، تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اللہ اللہ ہے، آدم انسان ہے، ان کو جب بنایا، ان کے جسم کو بنایا، مٹی سے پیدا کیا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، مجسمہ بن کر تیار ہو گیا، ڈھانچہ بن کر تیار ہو گیا، تب اللہ نے پران پرتشٹھا کیا، وہاں پر اللہ نے کیا، اللہ نے، وہ سرو شکتیمان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کے اندر جان ڈالتا ہے کون؟ اللہ۔ لیکن ہمارے بھارت کے اندر میں اتہاس نہیں، شاستر کو الگ کر دیا گیا، شاستر ایک طرف، شاستر سے بڑے یہاں پر یہ پاکھنڈی لوگ ہو گئے جو کرسی پر بیٹھے ہیں، انہوں نے خدا کو ہی زندہ کر دیا، خدا کو کی باڈی میں جان ڈال دی۔ کل قیامت میں پوچھیں گے شری رام چندر جی مودی جی سے، خدا میں تھا کہ تم تھے؟ میری توہین کر دی، مجھے زندہ کیا، دنیا کے انسانوں کو، ان کو پران میں ڈالتا ہوں، اور تم نے میری پران پرتشٹھا کر دیا، وہ بھی پورا ہونے سے پہلے پہلے، پورا ہونے سے پہلے پہلے کوئی چیز پران پرتشٹھا جو مورتی کی جاتی ہے، وہ جب کی جاتی ہے جب پوری بلڈنگ، پورا اسٹرکچر، پورا مندر جب بن جائے، تبھی وہاں جو مورتی رکھی جاتی ہے، صرف 5 مورتی میں کا پران پرتشٹھا کیا جاتا، 5 مورتی کا، ان میں سے شری رام چندر جی کی مورتی نہیں آتی، شری کرشن جی کی بھی نہیں آتی، ان میں سے گنیش جی کی مورتی آتی، ان میں سے دیوی جی کی مورتی آتی، ان میں سے شیو جی کی مورتی آتی، ان میں سے لوکیش کی مورتی آتی ہے۔ یہ 5 مورتی اگر ہے تو اس مورتی میں پران پرتشٹھا کیا جا سکتا ہے، یہ شنکراچاریہ لوگ بولتے ہیں۔ شنکراچاریہ کون؟ شنکراچاریہ اس کو بولتے ہیں جو ایشور کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا جن کا درجہ ہوتا ہے۔ شنکراچاریہ کے بعد یہ سارے یوگی، فلاں ڈماکا، یہ سب بعد میں آتے ہیں، گرو، مہاراج، پروہت، یہ سب بعد میں آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر شنکراچاریہ، 4 ہی شنکراچاریہ بھارت کے اندر، 4 ہی ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پران پرتشٹھا ناجائز اور حرام۔ کیوں؟ ابھی پوری باڈی اسٹرکچر مندر کا بنا نہیں ہے، پران پرتشٹھا نہیں کر سکتے، اور پران پرتشٹھا کے لیے شری رام چندر جی کی مورتی کے لیے پران پرتشٹھا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بات تو انسانوں کے عقل میں بھی نہیں آتی کہ ارے جو خدا ہوتا ہے وہ انسانوں کی باڈی میں روح ڈالتا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے کہ ایک انسان خدا کے روح میں باڈی میں روح ڈال رہا ہے، یہ لاجک کے خلاف ہے۔
عقل کے خلاف ہے، یہ ایشور کی توہین ہے، یہ خدا کی توہین ہے۔ ہم میں سے کوئی مفتی صاحب، کوئی مولانا صاحب یوں کہیں کہ بھئی ہم تو جا رہے ہیں وہ فلاں کی باڈی میں روح ڈالنا ہے، تو آدمی کہے گا بیوقوف ہو گئے مولانا صاحب، آپ تو کافر ہو گئے، آپ تو مشرک ہو گئے، یہ کام تو اللہ کا ہے۔ لیکن یہاں پر الٹا ہو رہا، الٹی وہ ندی بہ رہی ہے، اللہ سمجھ دے ان لوگوں کو۔ بہرے کہ وَدھومَنْتُ دِوِدَشْ وَرْشَمْہَارَتھش، اللہ کے نبی علیہ السلام کا چرچا اس منتر میں کیا گیا اونٹ کے ذریعے سے۔ تو جناب محمد رسول اللہ نے اپنے خادم سے کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی، تم نے کیوں نہیں بتایا کہ ایک اونٹ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ جاپا، وہ جرمنی تک یا وہ یمن تک نہیں جا سکتی ہے۔ چلو گھوڑا نکالو، گھوڑے پر بیٹھے، خادم کو ساتھ میں لیا، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اس تاجر کو پکڑ لیا، اس تاجر سے ملاقات ہوئی، اس تاجر سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ اونٹ آپ نے کس سے خریدا؟ انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ سے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک اونٹ واپس کر دیجئے، پیسہ واپس لے لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں، یہ میں ایک اونٹ واپس کیوں کروں گا؟ تو آپ علیہ السلام نے، محمد رسول اللہ نے، جو اس وقت نبی نہیں بنے تھے، محمد ابن عبداللہ نے کہا یہ اونٹ آپ کے یمن تک نہیں جا سکتی، اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر میں اس کے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے آپ پیسے لیجئے، وہ اونٹ دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اونٹ نہیں جا سکتی، جیسے بھی ہو ہم اس کو لے کر جائیں گے، کیونکہ بہت دنوں کے بعد، بہت دنوں سے کوشش میں تھے کہ بھئی مکہ میں محمد ابن عبداللہ سے خریدنا ہے ہمیں اونٹ۔ کئی دنوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد ہمیں وہ مال ملا ہے، وہ موقع ملا ہے کہ ہم محمد ابن عبداللہ کے اونٹ ہمیں ملے، تو ہم تو بڑے، ہمارے لیے غنیمت کی بات ہے، ہم واپس نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ کو جانتے ہو؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، وہ جانتے نہیں تھے، ان کو شکل سے نہیں جانتے تھے، لیکن کس سے جانتے تھے؟ آپ علیہ السلام کی امانت داری کی وجہ سے آپ مشہور تھے۔ آپ ہوتا ہے نا کہ آدمی کبھی شکل سے نہیں پہچانا جاتا، لیکن اس کے اچھے کام کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے کہ فلاں آدمی ہے گاؤں میں، فلاں بستی میں، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ کے اونٹ کو خریدنے کے لیے میرے جو آقا ہے، میرے جو مالک ہے، میں تو غلام ہوں، تاجر بن کر آیا ہوں، اور یہ نصیحت کی گئی تھی جا رہے ہو مکہ میں، شہر مکہ میں جاؤ، جانے کے بعد تم کو بھلے ہی ایک ہفتہ رکنا پڑے، رکنا، لیکن مال تم صرف محمد ابن عبداللہ ہی سے خریدنا، کیونکہ وہ پیور مال دیتا ہے، وہ کبھی غداری نہیں کر سکتا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، انہی سے مال لے کر آنا۔ اسی لیے میں نے مال لیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ مال کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو محمد ابن عبداللہ نے کہا کہ نہیں، مال میں کمی، اسی لیے میں واپس آیا ہوں تمہیں بتانے کے لیے کہ فلاں اونٹنی کو نکالو، دیکھو اس کے اندر کمی ہے کہ نہیں ہے۔ وہ آدمی پیروں پہ گر گیا اور یہ کہا کہ اسی صفات کی وجہ سے شاید میرے آقا نے کہا تھا کہ بھئی 3-4 دن تک میں نے انتظار کیا ہے آپ کے مال کو خریدنے کے لیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے، میں واپس کرتا ہوں۔ واپس کر دیا گیا، پیسے آپ نے ان کو دے دیے، لیکن یہ ہوتی ہے سچائی، یہ ہوتی ہے امانت داری۔ اگر ہم لوگ ہوتے جو خراب مال تھا، پورا پیسہ بھی مل جائے تو خوش ہوتے، ارے اچھا ہوا، برا مال تھا پیسے بھی پورے مل گئے، جانے دو، خوش ہوتے۔ لیکن محمد رسول اللہ نے جا کر کے کہا اور بتایا، اگر ایسی سچائی دنیا میں قائم ہو جائے، ایسی ایمانداری دنیا میں قائم ہو جائے، تو بے ایمانی کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، ہر کوئی ترقی کرے گا۔ لیکن یہاں ترقی کون کر رہا؟ وہ اڈانی، وہ امبانی،
وہ جو NFT کے اندر گڑبڑی کر کے شیئر مارکیٹ کی سسٹم کو ہیک کر لیتے، غریبوں کا خون چوس لیتے، چھوٹے چھوٹے کاروباری کو تو جگہ ہی نہیں ملتی ہے جناب۔ اگر ایمانداری سے کسی نے نام کمایا ہے تو پوری تاجر کی دنیا میں، تجارت کی دنیا میں، اکنامک کی دنیا میں، ارتھ ویوستھا کے سسٹم میں اگر کسی کا نام بڑا ہے تو وہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نبی صرف آئے بعد میں اور کہنے لگے پڑھو لا الہ الا اللہ، نہیں، آپ نے تجارت کی، بہت بڑے تاجر۔ تو تجارت کے اندر گڑبڑی ہوتی ہے، اور یہ ہوتا کہاں ہے؟ مارکیٹ میں زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ بازار اور مارکیٹ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ پسند کون سی جگہ ہے؟ ان احب البلاد الی اللہ مساجدها، مسجدیں اللہ کو پسند ہے۔ اور ہم لوگ مسجد میں زیادہ وقت بتاتے ہیں؟ نہیں، نماز پڑھی گئے، وقت دیکھتے ہیں 2 منٹ باقی ہے، 1 منٹ باقی ہے، تب جائیں گے مسجد میں، سنت بھی نہیں پڑھیں گے، جائیں گے جلدی جلدی۔ امام صاحب نے اگر لمبی سورت پڑھ دی، اے امام صاحب تھوڑی چھوٹی پڑھو سورت، اب بتائیے۔ حالانکہ کم سے کم نماز کے بہانے اگر قرآن سننے کا موقع مل رہا ہے تو یہ ایسی کتاب ہے قرآن کہ بھئی اس سے سننے پر بھی ثواب ہے، لیکن اس میں بھی امام صاحب نے اگر تھوڑی زیادہ سورت لمبی پڑھ دی تو نماز کے بعد بولتے ہیں ہمارے نوجوان کہہ رہے بھئی مولانا صاحب تھوڑی چھوٹی سورت پڑھاؤ، تو چھوٹی نماز پڑھاؤ تھوڑی تھوڑی۔ سب سے مبارک جگہ اگر کوئی ہے تو صرف مسجد ہے۔ کہیں سکون نہیں مل سکتا آپ کو، لیکن مسجد میں آپ کو سکون ملے گا۔ آپ پریشان ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ جائیے مسجد میں، وضو کیجئے، نماز پڑھیے، لیٹ جائیے، دیکھیں آپ کو کتنی اچھی نیند آتی ہے۔ اتنی اچھی نیند آپ کو گدے پہ نہیں آئے گی، اتنی اچھی نیند آپ کو اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن روم میں نہیں آئے گی جتنی اچھی نیند آپ کو مسجد کے سمپل ایک پنکھے میں آ سکتی ہے۔ نہیں، جمعے کے دن ہے، آدمی پریشان ہے، کام کرتا ہے، ایک دم ٹائم ہو جاتا، چلو جی خطبے کا ٹائم ہو گیا، جلدی سے ایک دم وسیع کپڑے میں وضو کر کے پہنچ جاتا، بیٹھ جاتا ہے۔ جب امام صاحب خطبہ شروع کرتا ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، الحمدللہ الذی ہدانا لخیر الادیان وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عربی پڑھتا ہے، سمجھتے بھی نہیں ہیں لوگ عربی، لیکن عربی میں خطبہ ہے، خطبہ ہو رہا ہے۔ آدھے خطبہ جاتے جاتے آپ دیکھیے گا غور سے کم 50% آدمی ایسے اونگ رہا ہوتا ہے، ایسے۔ نیند آتی کہ نہیں آتی؟ ہم لوگوں کو تو آتی ہے بھائی۔ ہم لوگ آتے کیا، جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم لوگ کم سے کم آدھا 10-15 منٹ کی نیند مان لیتے تھے خطبہ سنتے سنتے، اور جب خطبہ ختم ہو جائے ایسے پگل والا ایسے کون ہی ماتا ہے، اٹھاؤ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ اونگ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ اللہ کے طرف سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی سکون محسوس کرتا ہے۔ کہیں یہ چیز آپ کو نہیں ملتی۔ گھر میں جائیں گے، ادھر سے بچہ رو رہا ہے، ادھر سے بیوی کی آواز ہے، ادھر سے بھینس کی آواز ہے، ادھر سے گدھے کی آواز ہے۔ ٹی وی پہ بیٹھ جائے تو ادھر میڈیا والا ٹر 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 کرے گا، ادھر یوگی جی اپنی اماں کے اوپر پابندی لگاتا ہے، ہمارے اماں کو نہیں کھا سکتے۔ میں تو پوچھتا ہوں پہلے کہ بھئی یوگی جی کی اماں ہے کہ کچھ اور؟ ابھی ہم گوہاٹی گئے ایک پروگرام میں، گوہاٹی شہر آسام میں ہے، آسام کی کیپٹل راجدھانی۔ تو وہاں شہر کے اندر ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز کے بعد کھانے کے لیے گئے، تو وہاں اسپشٹ آ کر بولا، وہ جو ویٹر تھا، مطلب جو کھانا پروستا ہے، واقعی بولتا ہے کہ مولانا کیا لیجئے گا؟ بولیے، سبزی لیجئے گا کہ بیف لیجئے گا؟ ہم نے کہا کہ بیف مت بولو، یوگی جی کی اماں بولو، بیف بولو کہ مروا دو، مادر کفار بولو یا تو بیف مت بولو ابھی۔ اور مجھے تعجب ہوا،
ہم نے کہا کہ یہاں آسام میں، ارے وشو شرما جی جو ہیں یہاں پہ، وہاں کے چیف منسٹر، وہ تو بڑے سخت ہے. تو وہ آدمی کان میں کیا بولتا ہے؟ بولتا حضرت انہی کے برادری کے لوگ سب سے زیادہ کھاتے ہیں، اسی لیے یہاں پہ پرمیشن ہے. ہم نے کہا یہ خبر پہنچا دیا یوگی جی کو، ان کی اماں کو کھایا جاتا، وشو شرما جی کھاتے، پھر دیکھیے کیسے دشمنی پیدا ہو جاتی. بیرک ہے. تو یہ مسجد تمام جگہوں میں سب سے مبارک اور محترم جگہ مسجد ہے. اسی لیے اگر خالی وقت ملتا ہے ادھر ادھر مت گھومیے، مت بیٹھیے، جائیے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیے، قرآن رکھا ہوا ہے تو قرآن کی تلاوت کیجیے. اور جب تک مسجد میں رہیے، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، یہ دعا پڑھ لیجیے، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، میں جب تک مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. آپ 1 گھنٹہ رہیں یا 10 منٹ رہیں، 20 منٹ رہیں، 30 منٹ رہیں، آپ اللہ کی حفظ و امان میں رہیں گے. آپ اعتکاف کی نیت سے چلے گئے تو آپ کا ثواب لکھا چلا جاتا رہے گا. اور مسجد جائیں، کثرت سے جائیں. پابندی سے نماز پڑھنے کے لیے آدمی مسجد جاتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے. ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پتہ اس میں اللہ کی بندگی تو ہے، لیکن اس دیش سے دیش بھگتے ہوئے جو لوگ صرف 22 جنوری کو بھگوا جھنڈا لے کر جے جے شری رام، کیا اس نعرے پر دیش بھکتی ہے؟ بالکل نہیں. یہ جھوٹے ہیں یا جاش ہیں. وہ نہیں بولتے، پتہ کیا بولتا؟ شراب کی تھیلی وہ جو ڈالے ہوئے اندر میں، وہی بولتا ہے. سچ میں کون دیش بھکت ہے؟ جو دن میں 5 وقت سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زمین کو چومتا ہے، اپنے دیش کی مٹی کو چومتا ہے. سب سے بڑا دیش پریمی وہی ہے جو رب کی بھی عبادت کر رہا ہے اور اپنی زمین کو بھی چوم رہا ہے. ایک طرح سے آپ زمین چومنے جائیے، ایسے ماتھا ٹیکیں گے کہ نہیں ٹیکیں گے؟ ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن شکل کیا؟ زمین پر ماتھا ٹیکتے. تم تو کم وقت پوری زندگی کے اندر کبھی بھی